سب سے پہلے سنو نیوز کی طرف سے پاکستان میں بسنے والے تمام اہل اسلام کو اور امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی مقدس بابرکت سعادتیں مبارک ہوں۔ یہ مہینہ نیکیوں کی فصل بہار ہے اور گناہوں کی پتجھڑ کا موسم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک جب آتا ہے تو گراں فروشی جو عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے تقدس کے پیش نظر خواہ وہ تاجر ہے، خواہ حکومتی اہلکار ہیں، یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، اپنا اپنا رول پلے کریں۔ اللہ کے بندے جو حالت صوم میں ہوتے ہیں، مقربین نماز میں، تراویح میں، ان کے لیے سہولت کا اہتمام ہو۔ لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ عبادت کی بجائے پھر مہنگائی کی طرف چلی جاتی ہے۔ افطار کیسے مینیج کرنا ہے، سحر کیسے کرنا ہے، تو پورا مہینہ اسی حالت میں گزر جاتا ہے۔ میں قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے میں، فیسیلیٹیٹ کرنے میں کتنا انکریج کیا ہے، کتنا ایمفیسائز کیا ہے۔ وہ اسلام جو مسجد تک ہے اس پہ تو علماء بھی باقی بھی زور دیتے ہیں، لیکن 95% اسلام جو آپ کی سوشل پولیٹیکل لائف سے ہے، ڈیلی لائف سے، اس پہ ہماری توجہ کم جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہدی للمتقین جو شروع میں ہے نا کہ متقی لوگ، پرہیزگار وہ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لیسن حکمرانوں کے لیے بھی ہے، یہ تاجروں کے لیے بھی ہے، یہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ شخص متقی ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور ادھر سے ایک چیز 100 روپے لی لیکن 500 روپے کلو سیب بیچ رہے ہو، ٹماٹر بیچ رہے ہو، ابھی بیسن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور جا کے مسجد میں اللہ کو راضی کر دو گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ یہ جب تک بندوں کو راضی نہیں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم حکمرانوں کے کردار کو بیان کیا، فرمایا جسے اللہ نے مسلمانوں کے امور کا نگران اور حاکم بنایا ہے وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہا تو اللہ بھی اس کی ضروریات سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پوری گورنمنٹ سے، حکمرانوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث جو کریم آقا کی ہے، اگر تم لوگوں کی ضروریات سے توجہ ہٹاؤ گے تو اللہ تمہارے اوپر رحمت کی توجہ نہیں کرے گا، وہ بھی پھر تم سے بے نیاز ہو جائے گا۔ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ماہ مقدس میں مہنگائی کیوں ہوتی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ کا کیا اثر پڑتا ہے۔ رمضان المبارک میں اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ دعائیاں دے رہے ہیں۔ آج بھی ہم مارکیٹ میں وزٹ کیا تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے، مارکیٹس ایون خالی بھی پڑی ہیں، لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے۔ تو اس مقدس مہینے میں کیا ریزنز ہیں، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہر سال ہم یہی رونا پیٹنا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا رمضان آئے گا کہ آپ اور ہم بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ اس ماہ مقدس میں عبادت موضوع رکھا جائے، لیکن افسوس کہ وہ پتہ نہیں کب آئے گا۔